टाइप हमें हैप्पीनेस और एक्सीलेंस का गिफ्ट देती है। INFJ का जो डोमिनेंट फंक्शन है वो है इंट्रोवर्टेड फीलिंग। इंट्रोवर्टेड इंट्यूजन बेसिकली एक कैपेसिटी है जो आपको फ्यूचर दिखाती है। तो INFJ जो बने हैं ना, दे आर नेचुरल कोच एंड गाइड। अपने T और अपने S यानी एनालिसिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी डेवलप करना है, हर चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करना आपने। टाइप एक रोशनी है, एक इंसाइट है, उसके अंदर अपने गोल्स को अचीव करें, टाइप के कैदी ना बने। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम INFJ पर्सनैलिटी टाइप के बारे में बात करेंगे। हमारी ये सीरीज़ चल रही है डू व्हाट यू आर सीरीज़। जो आप हैं वही काम करें, अपने आप को समझ के जिएं। अच्छा, मैं इस चीज़ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि देखें, टाइप जो है हमें दो तोहफे देती है। पहला तोहफ़ा होता है कि हम खुश कैसे रहें, और जो सेकंड गिफ्ट अल्लाह ताला हमें टाइप के ज़रिए देते हैं वो एक्सीलेंस है। यानी टाइप हमें हैप्पीनेस और एक्सीलेंस का गिफ्ट देती है। तो ये हमने टाइप से कैसे लेना है, ये हमने सीखना है। तो INFJ पर्सनैलिटी टाइप के जो मेजर टू टॉप फंक्शंस हैं वो इंट्रोवर्टेड इंट्यूजन एंड एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग है। तो INFJ का जो डोमिनेंट फंक्शन है वो है इंट्रोवर्टेड फीलिंग। तो जो डोमिनेंट टैलेंट है, जो फ्लो स्टेट है INFJ की, और जो की टैलेंट है वो इंट्रोवर्टेड इंट्यूजन है। तो INFJ को सबसे पहले ये चाहिए कि वो इंट्रोवर्टेड इंट्यूजन को समझे कि ये क्या है और ये कैरियर में INFJ की कैसे हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन इट ब्रीफली। इंट्रोवर्टेड इंट्यूजन बेसिकली एक कैपेसिटी है जो आपको फ्यूचर दिखाती है, क्या होने वाला है। अच्छा, ये कैसे दिखाती है? ये आपके सब कॉन्शियस से आपको कनेक्ट करती है और आपको फ्लैशेस या ड्रीम्स की सूरत में या आपको एक एहसास हो जाता है कि ये होगा ना, ये हो सकता है नहीं, ये होगा। तो ये जो इंट्रोवर्टेड इंट्यूजन है ये बहुत ही गिफ्टेड कैपेसिटी है। सारी कैपेसिटी बहुत गिफ्टेड हैं, मगर INFJ मैंने ऐसे बहुत ही कम देखे हैं जिनको ट्रस्ट हो अपनी इस कैपेसिटी पे। वो डाउट में आ जाते हैं कि पता नहीं हमें फ्यूचर क्यों नज़र आ रहा है। भाई अल्लाह का तोहफ़ा है आपका, ये एक डोमिनेंट गिफ्ट है आपका। तो इसको अपने करियर में यूज़ करना है। इस डोमिनेंट फंक्शन से आपने अपनी हैप्पीनेस और एक्सीलेंस को ड्राइव करना है। जो सेकंड फंक्शन है INFJ का वो है एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग। तो INFJ अपने इर्द गिर्द के लोगों का एहसास बहुत करते हैं, उनको उनकी फ़िक्र बहुत होती है। तो वो अपने विज़न को अपने इर्द गिर्द के लोगों के एहसास के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो वो फ़ील करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों के मसले मसाइल प्रॉब्लम, तो उनकी उनको खुशियाँ पहुँचाने के लिए वो अपने विज़न को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह इनकी साइकी डेवलप होती है। इसलिए हम इनको कोच, काउंसलर, लीडर उनको कहते हैं कि ये एक तरह की प्रॉफिटिक टाइप है। ये एक विजनरी टाइप है जो कि एक कौम को एक डायरेक्शन की तरफ लेके जाना चाहती है जो वो बेहतर समझते हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स हमारे हैं जो INFJ गुज़रे, मसलन क़ायद आज़म गांधी जी और मंडेला। इस टाइप के INFJ पर्सनैलिटी टाइप होती। तो INFJ की जो साइकी है वो इंट्रोवर्टेड इंट्यूजन एंड एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग है। तो इंट्रोवर्टेड इंट्यूजन इज़ जस्ट लाइक द ड्राइवर ऑफ INFJ and extroverted feeling is just like a navigator to the driver। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है INFJ को अपने कैरियर में समझना है कि वो जिस कैरियर में भी जाएं वो इंट्रोवर्टेड इंट्यूजन एंड एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग को बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हों और इससे वो अपनी हैप्पीनेस और एक्सीलेंस को ड्राइव कर रहे हों। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं INFJ के ब्लाइंड एरियाज़ के बारे में। तो INFJ जैसे मैंने आपको बताया, इंट्यूजन एंड फीलिंग उनका टॉप 2 फंक्शन है। तो उनका जो थर्ड एंड फोर्थ फंक्शन है वो थिंकिंग एंड सेंसिंग है। थिंकिंग और सेंसिंग। तो सेंसिंग भी एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इनको T और S
ٹی اور ایس جو ہے ان کا بلائنڈ ایریا ہے. دیکھیں ایکسیلنس میں آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جب آپ نے اپنے کیریئر کو ڈیولپ کرنا ہے اپنے این اور ایف پہ فوکس کرنا ہے, لیکن اپنی لائف کی جرنی میں آپ کو ظاہر ہے صرف اپنے جیسے لوگ نہیں ملیں گے, آپ کو اور بھی طرح کے لوگ ملیں گے, اور جس پروفیشن میں آپ ہوں گے آپ کو اس سے ہٹ کے بھی کبھی کبھی بہت سارے کام کرنے پڑیں گے. تو ڈیولپنگ یور بلائنڈ ریکوگنائزنگ, understanding and developing your blind areas is also very important part of your career management system. تو آپ نے اپنے ٹی اور اپنے ایس یعنی انالیسس ایڈمنسٹریشن کو بھی ڈیولپ کرنا ہے, ہر چیز پہ ٹرسٹ نہیں کرنا آپ نے, اور سیکنڈ آپ نے ہارڈ ورک بھی اپنی ڈیولپ کرنی ہے بہت زیادہ. آپ نے کیونکہ ظاہر آئی این ایف جے بہت زیادہ ہارڈ ورکر نہیں ہوتے, آپ نے ایگزیکیوشن بھی سیکھنی ہے, اور تھوڑا سا میموری کو بھی اپنے میموری مینجمنٹ پہ بھی, یا ڈیٹا مینجمنٹ بھی آپ کی بلائنڈ ہے تو اس پہ بھی آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے. تو یہ دو چیزیں اگر آپ اچھی مینیج کریں گے تو آپ کی سائیکی آپ کو بہت اچھا ریوارڈ دے گی اپنے کیریئر کے اندر. اچھا جی, اس کے بعد دیکھیں امپورٹنٹ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ ہم نے اپنی ٹائپ کی گرپ میں نہیں رہنا. دیکھیں ٹائپ میں رہنے میں ہمیں اتنا زیادہ مزہ آتا ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں عام طور سے لوگ اپنے ٹائپ کی گرپ میں آ جاتے ہیں, اور ٹائپ ان کے لیے ایک کیج بن جاتی ہے جس کو ہم عام زبان میں کمفرٹ زون بھی کہتے ہیں. تو ہم نے ٹائپ کی گرپ میں نہیں جانا, ٹائپ کو آپٹیمائز کرنا ہے, ٹائپ کو ایکسپیڈائٹ کرنا ہے, ٹائپ سے ہمیں ایکسیلنس اور ہیپینس لینی ہے. لیکن جب بھی ہمیں یعنی پھر بھی ہمیں ٹائپ کی قید میں نہیں جانا, ٹائپ کی گرپ میں نہیں جانا, اور جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے اور ضرورت پڑتی ہے, جب بھی ہمیں ضرورت پڑے ہمیں ٹائپ کی قید سے باہر جانا چاہیے, اور ٹی کرنے کا موقع ہے ٹی کریں, ایس کرنے کا موقع ہے ایس کریں, اپنی سچویشن کو ون کریں, اپنے گولز کو اچیو کریں. تو ٹائپ ایک روشنی ہے, ایک انسائٹ ہے, اس کے اندر اپنے گولز کو اچیو کریں, ٹائپ کے قیدی نہ بنے. اچھا جی, اب ہم آئی این ایف جے کے جو سوٹیبل کیریئر پاتھ ہیں, جو سجیسٹڈ کیریئر پاتھ ہیں, ان پہ بات کرتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آئی این ایف جے کین انٹر انٹو اینی کیریئر دیٹ سوٹس دیئر گولس اینڈ آبجیکٹیوس. بس انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر انہوں نے ایکسیلنس اور ہیپینس چاہیے تو ان کو انٹروورٹڈ انٹیوژن اور ایکسٹروورٹڈ فیلنگ کو میکسیمم یوز کرنا ہے. اچھا, آئیڈیلی ہم کہتے ہیں کہ 70% آف دا ٹائم آف یور ٹائم ایٹ ورک اگر آپ اپنے ڈومیننٹ اور آکسیلری یوز کر رہے ہیں تو آپ خوش رہیں گے اس کے اندر. دیکھیں پورے دن آپ اپنے انٹیوژن بیسڈ کیریئر میں نہیں جا سکتے, یو ہیو ٹو ڈو سم ادر ٹاسک. آپ گرو کرتے ہیں, مینجمنٹ پہ آتے ہیں, آپ کو ٹی جے اور ایس یوز کرنا ہوتا ہے. لیکن کوشش کریں کہ ایسے کیریئر میں جائیں جہاں آپ کی ڈومیننٹ فنکشن اور آکسیلری میکسیمم استعمال. تو آئی این ایف جے کے لیے جو بیسٹ سوٹیبل کیریئرس ہیں وہ کاؤنسلنگ اور ایجوکیشن کی لائن میں there are lots of opportunities for them. They can be very good professor, they can be very good, very effective lecturer, coach, counselor. تو یہ I mean they are born for this, they are born for this. یہ بنے ہی ان کام کے لیے. پھر یہ کہ یہ سوشل سروس میں جا سکتے ہیں, یہ وکالت میں جا سکتے ہیں, لاء میں, اور پھر یہ یعنی ایسے کام سے ان کو بچنا چاہیے جہاں بہت زیادہ ہارڈ ورک اور لاجکس انوالو ہوں, بہت زیادہ ہارڈ ورک اور ٹیکنالوجی انوالو ہو, چونکہ یہ ان کے بلائنڈ ایریاز ہیں تو ان کو تھوڑی سی پرابلم ہوگی. تو ان کو ایسے شعبے لینے جو لانگ ٹرم ویژنری ہیومینیٹیرین شعبے ہوں, جہاں لوگوں کو آج آپ سپورٹ دیں تو ان کی زندگی سنور جائے. ایسے شعبوں میں دیر از نو میچ فار آئی این ایف جے کنٹریبیوشن. اچھا جی, لیٹ می ایڈ فیو ایگزامپلس تاکہ آپ لوگوں کو اور سمجھ آئے کہ آئی این ایف جے کو کیسے اور کن کیریئرس میں جانا چاہیے. جیسے کہ بعض ہم جیسے بھائی نے ہمارے بات کی کہ جیسے بعض لوگوں کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے, دے آر ویری سوٹیبل فار قوالی. مثال ہے, ان کی آواز تھوڑی بھاری ہے, اس کی پچ بہت زیادہ ہے, تو اگر تو قوالی میں پھر کوئی اور ان کا مقابلہ کر نہیں سکے گا. اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ملٹری مائنڈیڈ ہوتے ہیں, تو اگر وہ فوج میں جاتے ہیں تو پھر دوسرا آدمی اس شعبے میں ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا.
تو INFJ جو بنے ہیں نا, دے آر نیچرل کوچ اینڈ گائیڈ, نیچرل. تو دنیا کے بہت بڑے بڑے کوچز جو ہیں وہ INFJ ہیں, اور وہ بہت زبردست سکسیزفل رہتے ہیں اس فیلڈ میں. اور تو یہ ان کا ایسا زون ہے جہاں ان کو کوئی آسانی سے ہرا نہیں سکتا, لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. تو INFJ کو نیچرل گائیڈ اور نیچرل کوچ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ دے آر دا کیٹلسٹ فار پازیٹیو چینج. وہ خود پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, وہ باہر رہتے ہوئے ایک سسٹم میں پازیٹیو چینج لے آتے ہیں. دے آر سو افیکٹو لیڈر کہ وہ سسٹم میں جاتے ہیں, سسٹم میں لوگوں کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں فار پازیٹیو چینج, اور خود پھر سسٹم سے باہر آ جاتے ہیں بائی کوچنگ افیکٹو لیڈرز فار افیکٹو ڈیولپمنٹ. سو آپ سوچیں اس دنیا میں کتنی زیادہ ہمیں ضرورت ہے پازیٹیوٹی کی. تو دنیا آپ کی منتظر ہے کہ آپ جائیں اور اپنا رول ادا کریں تاکہ دنیا میں پازیٹیوٹی عام ہو. تھینک یو ویری مچ.